نام سے، اسی نام، ہمارے کاروبار میں، مال میں، جان میں، اولاد میں، عزت میں، رزق میں برکت دے، پر اسی نام سے، اسی نام سے، اسی نام سے۔ میرے اللہ ممتاز قادری پورے عطا فرما، اسی نام سے، اسی نام سے، اسی نام سے، اسی نام۔ توجہ کرنا، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے، اسی نام سے، اسی نام سے، اسی نام سے۔ وہ ساڈے وچ کچھ نہیں جب بول دے آتے، اسی نام سے، اسی نام سے، اسی نام۔ اپنے علم کے ناز میں ناز تے اسی نام سے، اسی نام سے، اسی نام سے، اسی نام سے، اسی نام سے۔ خدا کی قسم یاد رکھو، قوم جناب والا میرے داتا علی حجویری نو بھی معاف نہیں کیتا، اتھے بھی بلاس کیتا، بابا فرید مزار تے بھی بلاس کیتا، غازی عبداللہ شاہ دے مزار تے بھی بلاس کیتا۔ میں کہ سارے پیمان رل ونجو، اے مزار ایویں رامنے اسی نام سے، اسی نام سے، اسی تہاڈے کل بھی تیرے کالے سن، قیامت دن بھی تساں کالا اٹھنا، خدا دی قسم ہے، سنی کل بھی نور نلا نور، سنی قیامت دن بھی منور اٹھنا، پر اسی نام سے، 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 اسی نام، بولو اسی نام سے، اسی نام۔ دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، آئے ہائے اسی نام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ جو ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ
إبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم إذ أخذنا من النبيين ميثاقا. اور میں اللہ رب العزت نے سب تو پہلے نبیوں کو میثاق لیا. ومن کا سونیا پہلے تیرے کو ومن نوح بعد نوح کو ابراہیم موسیٰ عیسیٰ ابن مریم. سبحان اللہ. امام جلال الدین سیوطی فرمانے نے جڑا رب فرمایا نا من کا محبوب سب تو پہلے تیرے کو سب تو پہلی مخلوق ہوئی مصطفیٰ کریم دی ذات تے نوح علیہ السلام انہاں کول بعد تے حضرت ابو ہریرہ راوی تے اس آیت دی تفسیر خود میرے مصطفیٰ پیش کر دیں. قال كنت اول النبیین فی الخلق وآخرهم فی البعث. آپ نے سوال کیا تھا نا کہ کہتے ہیں سب سے پہلے حضور کیسے پہلی مخلوق حضور کیسے. توجہ کرنا میں بہت سارے حوالہ جات دے چکا ہوں سامع نذیر شام توجہ کی. اگر کریم فرمایا اس آیت کی تفسیر خود میرے نبی بیان کر. اس آیت کی تفسیر خود مصطفیٰ کریم بیان کر. اللہ نے فرمایا اذا اخذنا من النبیین میثاقهم ومنک ومن وموسیٰ ومن نوح وابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ابن مریم. فرمایا انہوں کو بعد عہد لیا من کا سونے تیرے کو پہلے. حضور فرمایا میں نے اللہ پہلے کیوں رکھیا. فرمایا اس واسطے قال كنت اول النبیین فی الخلق. اس واسطے یہ سب تو پہلی مخلوق ہی میں سب تو پہلے اگر تخلیق رب فرمایا تو میں نے پیدا فرمایا. توجہ ہے سنو گے. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أنا أول أنا أول المسلمين. سورة الانعام پڑھ رہا ہوں 8واں پارہ پڑھ رہا ہوں. أنا أول المسلمين. اور یار قرآن سن کے اتنی ڈھیلی سبحان اللہ. حضور فرما رہے ہیں سب تو پہلا مسلمان میں آدم بعد مسلمان میرا نوح بعد مسلمان میرے ابراہیم بعد مسلمان ہیں. انا اول المسلمین. انا اول المسلمین. سبحان اللہ. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اور میں سب تو پہلے میں مسلمان علامہ آلوسی اس آیت کو سامنے رکھ کے آدھیں تفسیر روح المانی فرمایا هذا اشارۃ الی قولہ علیہ الصلوۃ والسلام اول ما خلق اللہ نوری.
علامہ آلوسی فرمانے اس آیت وچ انا اول المسلمین، یہ اشارہ حضور دے اس قول تے فرمان دی طرف جس وچ میرے رب نے خود، جس وچ میرے مصطفیٰ نے خود فرمایا اول ما خلق اللہ، توجہ ہے، اول ما خلق اللہ نوری، میرے محبوب فرمایا اللہ سب تو پہلے میرے نور نو پیدا کیتا، دیوبند عظیم مفسر اشرف علی تھانوی دا پہلا خلیفہ کون؟ مفتی محمد شفیع، جس نے تفسیر لکھی ہے تفسیر معارف القرآن، اس نے لکھیا انا اول المسلمین دی تفسیر ہے، اس نے کیا انا اول المسلمین سے مراد کیا ہے؟ کہا سب سے پہلے رب نے مصطفیٰ کے نور کو پیدا کیا، ماں بعد نور مصطفیٰ کے دوسری مخلوق کو پیدا کیا، جیسا کہ مصطفیٰ نے فرمایا اول ما خلق اللہ، کون دسو یہ کون پہ لکھدا؟ مولوی مفتی شفیع دیوبندی معارف القرآن، آخی انا اول المسلمین، سب تو پہلے مسلمان رسول اللہ دی ذات، آخی کیویں پہلے مسلمان؟ آخی او جویں حضور فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب تو پہلے میں مخلوق ہاں، جے ٹھنڈ نہ پوے تے یہ تے شاگرد دی گل آئی، ذرا استاد دی گل اشرف علی تھانوی دی نشر الطیب دے صفحہ 183 پڑھ، حضور کے جو خصائص و فضائل کی اس نے باب قائم کیا ہے، خصائص مصطفیٰ میں سب سے پہلی بات نشر الطیب کے صفحہ 183 پہ اشرف علی تھانوی نے لکھی کہ حضور کے خصائص میں سے ہے کہ سب سے پہلے رب نے اگر پیدا کیا ہے تو نور مصطفیٰ کو۔ آج بڑا مزہ آ رہا ہے، تو تسا کیوں باسی سنگیا سی ڈی ٹھیک بھی بن دی ہے، دیکھ رہے آج سی ڈی چرولا ہوا نا، سنگیو اج بڑا ریکارڈ خطاب ہونا، بڑا لمبا میں ٹرنا، جنہوں دے وضو ٹوٹ گئے نکل دے ہو وہ اج تک بڑا لمبا ٹرنا، اج تک تو میں سراج منیر تک آیا، اج میں سراج نو بھی بیان کرنا تے منیرہ نو بھی بیان کرنا، کم لمبا ٹرنا، تھان دسیا نا میرا اپنا گھر ہے، اپنی مرضی نال پہ بولنا، ہاں اپنا گھر ہے مرضی نال، توجہ ہے، تے جمعہ بھی اسی نام سے، 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 اسی نام لے اپنے برار الحق میں دیکھا کتنے پانی کے بول سنی بول، تو ہی برار الحق نو سننا، سیالوی نو سن، لے خدا دی قسم دھڑیل نہ نکل ونجے تے گل کرے، ادھے گھنٹے چ پتا پانی نہ ونجے تے گل کرے، کیوں وہ کسی اور واسطے گاندا سی تے اساں اسی نام سے، اسی نام سے، اسی نام، اسی نام سے، اسی نام سے، اسی نام، میں تقریر اگے
کھڑنا تو پھر پیچھے لا کے ہوں گھنٹہ اور کھلو گے اسی نام سے اسی نام سے اور جمعہ بھی اسی نام سے نماز بھی اسی نام سے روزہ بھی اسی نام سے اسی نام سے اسی نام سے اسی نام سے جے کاری تاریخ بات کسی سے میری گل نہیں مننی تو ان کر کے من لو واسطہ دینا اسی نام سے اللہ تعالیٰ قاری صاحب دے والد گرامی نے کامل شفا عطا فرماوے پر اسی نام توجہ فرماؤ یا میں دل لگی بھی کرنا آج کل بھیڑے سیدھی جی گل تو میں جس نال بھیڑ رکھا بڑے پک رکھا توجہ کرو تو سامعین عزیز شام سبحان اللہ تقریر پھر تو بڑی پیچھے لے گیا میں پھر ہونا میں مقامن والے پاسے ٹر انشاءاللہ جمعہ پڑھی تھی اسی نام اور جمعہ تو دور کی گل ہے سجنوں فجر کی نماز بھی پڑھی تھی اسی نام سے اسی نام توجہ کرو ذرا سبحان اللہ ہے سامعین عزیز شام اللہ تعالیٰ دل سے دعا ہے جتنے میرے نوجوان محبت والے بیٹھے ہیں رب ذوالجلال آپ کو نور مصطفیٰ کا صدقہ سر سے لے کے پاؤں تک نور علی نور فرمائے نور ایمان بھی اللہ تعالیٰ فرمائے نور ہدایت بھی اللہ تعالیٰ فرمائے قبر میں بھی حضور کے نور کا صدقہ آپ کی قبر روشن رہے اللہ نور مصطفیٰ کا صدقہ آپ کے گھروں کو بھی روشن رکھے سبحان اللہ سبحان اللہ سامعین عزیز ذرا توجہ فرماؤ کدھر پانی میرا پتر پانی پانی ہونے نال پانی توجہ ہے پانی مل سی ایڈا کیوں رکھا ہونا پانی پی تو ساری زندگی پی پر اسی نام سے تقریر تو بعد لنگر بھی مل سی اسی نام سے اسی نام سے اکلا نہ کھاوے شاہ پر گھر لے بنے سارے کھاون اسی نام توجہ فرماؤ سامعین عزیز تو میں کیا پیار کردا سا اول ما خلق اللہ نوری سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا ہے اور دیوبند کے عظیم مفتی رشید احمد گنگوہی اور فتاوی رشیدیہ سے لکھ دیں اول ما خلق اللہ نوری کی اصل موجود ہے جی اور اسماعیل دیلوی نے یک روزی میں بلا دلیل و حجت اس کو تسلیم کیا ہے اول ما خلق اللہ حضرت شیخ محقق کے فرمانے در حدیث صحیحہ وارد شد کہ اول ما خلق آخر جی حدیث مگر کہ سنو اللہ سب سے پہلے قلم نو پیدا کیتا جی حدیث حضور کا کریم فرمایا اول ما خلق اللہ العقل اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا اول ما خلق اللہ القلم اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا تم کہتے ہو اول ما خلق اللہ نوری میں کہ ایسا نہیں آکھدے جس زبان نے اول ما خلق اللہ العقل آکھیا جس زبان نے اول ما خلق اللہ القلم آکھیا اسے زبان اول ما خلق اللہ نوری آخر جی پھر تو بڑا رفڑ پہ آ گیا میں کہ میں آخر جی اس میں تو تضاد ہے
اول ما قلم اول ما خلق اللہ العقل اول ما خلق اللہ نوری. اب اللہ مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اللہ سب سے پہلے قلم کو اللہ نے پیدا کیا, سب سے پہلے اللہ نے عقل کو پیدا کیا. اگر تہاڈی گل من لگی سب سے پہلے اللہ نے نور کو پیدا کیا تو یہ تو پھر ترے اقوال ٹکرا گئے, ان میں تو تضاد ہے. میں نے کہا بظاہر تضاد نظر آتا ہے, بظاہر تضاد نظر آتا ہے. تو میرے غوث پاک سر و اسرار وچ بڑا کمال کیتا فرمایا گل اے صحیح پکی ہے. سب تو پہلے اگر رب پیدا کیتا تے حقیقت محمدیہ نو پیدا کیتا, تے حقیقت محمدیہ دا دوجا نا عقل تے قلم. توجہ کر, یہ تو غوث پاک دی گل ہے. لیکن کوئی کہ ٹکراؤ ہے, توجہ کرنا. حضرت علی قاری مرکات شرح مشکات اور انہی حضرت علی قاری کے مورد الروی فی مولد النبی فرماتے ہیں تضاد نہیں ہے. اول ما خلق اللہ نوری میں اولیت حقیقی ہے, اور اول ما خلق اللہ القلم اور اول ما خلق اللہ العقل میں اولیت اضافی ہے. حقیقی سے مراد جو اپنے ماں سوا سے پہلے ہو, اس سے پہلے کوئی نہ ہو. تخلیق میں جو سب سے پہلے ہو یہ حقیقی ہے. اور اضافی مطلب عرفی, یعنی اپنے مقصود سے پہلے ہو. میری گل سمجھ آئیے, اپنے مقصود سے پہلے. ہوں قلم دا مقصود کے وے فرمایا اس سے پہلے کچھ ہے لکھن والی نہ ہو. اچھا ذرا ہوں توجہ کرو, میں بڑی کم دی گل کروں. اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ نہیں ایک منٹ ٹھہر جاؤ. کوئی آخے اول ما خلق اللہ القلم, اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. اب میں ذرا بات کرنے لگا ہوں, میرے نوجوان توجہ کرنا. میں نے کہا اگر اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا تو میرے رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا اکتب یا قلم, قلم لکھ. قلم لکھ. میرے اللہ کیا لکھوں؟ کہا ما کان وما یکون, جو تجھ سے پہلے ہو چکا وہ بھی لکھ, جو قیامت تک ہوگا وہ بھی لکھ. اگر قلم سے پہلے کچھ نہ تھا, گل سمجھ کوئی نہیں. اگر قلم سے پہلے کچھ نہ تھا تو قلم نے ما کان کیا لکھا؟ اپنے سے پہلے کس کو لکھا؟ قلم نے اپنے سے پہلے نور مصطفیٰ کو. ایک بات. دوسری بات, اللہ نے کہا لکھ. میرے نوجوان توجہ کر رہے ہیں, آج کا خطاب ریکارڈ خطاب ہے انشاءاللہ, اور کبھی کبھی یہ خطاب ہوتے ہیں. اللہ نے کہا لکھ. قلم نے لکھا یا نہیں؟ بولو میرے نوجوان, بول. قلم نے لکھا یا نہیں؟ جو قلم سے پہلے ہو چکا وہ بھی لکھا, جو قیامت تک ہوگا قلم نے وہ بھی لکھا. یار توجہ نہیں ہے, میں بس چکر یار میں تنگ نہ کرو. جن نہ سننا تو ٹک کے سنو, نہیں سننا تو گھر ٹور بنجو. میں اج توڑ چاڑنا کام, مہربانی کرو. جنہوں مسئلہ کوئی گوڈے ہکٹے نبی بیٹھے ساکی صاحب تو بالکل بسم اللہ چلے بنجو. ہاں نہ اتھے ہنج نہیں مامنا, ہاں اتھے ہنج نہیں مامنا, اپنی مرضی سے نہیں, اسی نام سے. توجہ کرو, توجہ کرنا ذرا, ٹھیک کے بیٹھو ذرا توجہ کرو. کوئی جانا چاہے پابندی کوئی نہیں, جا سکتے بالکل کھلے. میں اپنے گھر بیٹھا, میری جل طبیعت کرے سی میں ممبر چھوڑ دیں. سدھی جی گل, میں تے بامنا میں کو اٹھا سکتا کیونکہ میں اپنی مرضی نال بیٹھا نا. اسی نام اسی نام سے اے نہ کہ بھائی آج آیا, میں انشاءاللہ پھر بھی آتا. اسی نام
اسی نام انشاءاللہ جلسہ ہمیشہ ہوندہ رہا، ہمیشہ ہوندہ رہا۔ اے حضور دا میلاد نہیں مکنا مولوی، تو مک ویسے نبی دا میلاد نہیں مکنا، اے بارہ قیامت تک راسن تے راسن اسی نام اسی نام بیٹھا رہے زرداری کو کب کے قوم نے کھا بنجے قوم پھر بھی مسکرا سی اسی نام بولو میں آکھے نواز شریف تے شہباز شریف تے سب پہ دھڑی بنو طالبان دے اسامے شراونا اسی نام اسی نام میں کہ عمران جی اسٹیبلشمنٹ دے مرہونے منت پہ موجہ کرو تو آج جو کل کو نہیں ہونا پر قیامت دن تک سنیا بولنا اسی بولو اسی نام میں کہ الطاف حسین بھوک بھوک کے اتھے ہی مر بننی پاکستان آمنا کوئی نہیں پاکستان چونکہ ہے سنیا داتے نہ یہ چلنا اسی نام اسی نام بولو اسی نام سے میں کہ فضل الرحمان صاحب ڈیزل نال گھر نہیں بھری دے اپنا گھر پر نہیں اسی نام سے اسی نام سے آئے جو کرنا آٹھ پرچے ہو گئے میرے تے ممبر نہیں چھوڑیا تقریرہ نہیں چھوڑیا انشاءاللہ 16 بھی ہوگا اسا بلسا اسی نام توجہ کرو یار میں سبحان آنکھیں توجہ کرنا یار قلم سے پہلے کیا تھا فرمایا لکھ دے تجھ سے پہلے میں ایک عقیدے کی بات کروں قلم نے لکھا جو قلم سے پہلے ہو چکا وہ قلم نے لکھا جو قیامت تک ہونے والا تھا قلم نے لکھا توجہ قلم مخلوق ہے ذات رسول بھی مخلوق ہے قلم رب کے حکم سے ما کان بھی جان گیا ما یقون بھی جان گیا وہ ادنا مخلوق ہے مصطفیٰ اعلی مخلوق ہے قلم ادنا مخلوق ہو کے ما کان بھی جانے ما یقون بھی جانے جو ہو چکا وہ بھی جانے جو ہونے والا ہے وہ بھی جانے مصطفیٰ کریم تو نہ تو اعلی مخلوق ہے ایک بات دوسرا قلم رب کا حکم ہوا تو رب کے حکم کا یہ فیض ہوا قلم ما کان بھی جان گیا ما یقون بھی جان گیا تو جس نبی کے لیے خود رب فرمائے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ محبوب جو تو نہیں جانتا اپنے فضل نالہ سے سارا کچھ جتا دیتا اچھا ایک مزیدی گل کر بیان المیلاد النبوی شریف محدث ابن جوزی آج تو 850 سال پہلے لکھ دیں بیان المیلاد النبوی شریف میں کیا لکھتے ہیں کہا جب میں سے ہو جائے گا جنت اگلا جملہ لکھنے لگا قلم من عصى الله فادخله النار جس نے کی نافرمانی ہو جائے گا دوزخ میں یہ قلم یہ ارادہ رکھتا تھا یہ جملہ لکھنا چاہتا تھا تو ہی قلم نے اگلا جملہ لکھنا شروع کیا رب نے فرمایا تعتب یا قلم قلم ادب کر سبحان تعتب یا قلم
قلم ادب کر میرے نبی سے غلاموں کی بات وہ اتنی ڈھیلی سبحان اللہ تادب یا قلم قلم ادب کر ادب کر ادب کر جب رب نے کہا تادب یا قلم قلم ادب کر تو رب تعالیٰ کا یہ فرمان سن کے نا قلم پہ لرزہ طاری ہو گیا. آج سکول دا ماسٹر پرانے دورے چ ہن تے کم ہور ہو گیا او جڑی کلمہ بناندے آئے تے وچ انج ٹک لیندے آئے کہ نہیں. یہ رب کے جلال کو برداشت نہ کر سکا قلم بیچ سے. یہ اس وقت کیا ہے یہ اس وقت کیا ہے سنیو جملہ بولنے لگا ہوں جملہ جو کھڑے ہیں جو بیٹھے ہیں ایک تاریخی سبحان اللہ مجھے چاہیے اور یہ ایسی سبحان اللہ چاہیے کہ یہ مسجد کے در و دیوار بھی قیامت کے دن سبحان اللہ کی گواہی دیں. جملہ بولنے لگا ہوں میرے اللہ پھر کیا لکھوں میری اللہ کیا لکھوں میرے اللہ کیا لکھوں فرمایا لکھ امت مذنبۃ ورب غفور امت گناہگار ہے رب بخشنہار ہے. امت مذنبۃ ورب غفور قلم لکھ امت گناہگار ہے پر ہے جو سونے دی میں بخشنا تو ہے ہی ہے اسی نام توجہ کرنا سبحان سبحان توجہ کرنا ذرا یہ تو انشاءاللہ میں یقین ہو گیا بھائی تھوڑے چ بھابی مردہ کوئی نہیں. اسی نام سامنے نزدیک توجہ اسی نام سے توجہ کر میرے اللہ یہ سنی ہمیشہ بولتے رہیں اسی نام سے میرے اللہ پاکستان کو ہمیشہ قائم رکھنا اسی نام سے. اے جڑے پاکستان دے جتنے دشمنن بھاویں ریاستی تے بھاویں مذہبی میرے اللہ انہاں تباہ تے برباد کر اسی نام سے. سامع نزید شام سبحان اللہ ذرا توجہ کر رہا ہیں. سب سے پہلے اللہ نے پیدا کیا نور تشریفات پڑھیں آپ. جبرائیل امین آئے مصطفیٰ کریم نے پوچھا جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ یا رسول اللہ میں زیادہ تو کچھ نہ جاندا ایک ستارہ نورانی پردوں میں سے چوتھے پردے میں ایک ستارہ میں 70,000 مرتبہ 70,000 سال کے بعد اس ستارے کو میں دیکھتا ہوں. توجہ کرنا ذرا جبرائیل کا یا رسول اللہ نورانی حجابات میں سے چوتھے حجاب میں میں ایک ستارہ 70,000 سال بعد دیکھتا ہوں اور میں اسے 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں. یار بات کیلکولیٹر جواب دے گا
کیلکولیٹر جواب دے جائے گا یا رسول اللہ ایک ستارہ چوتھے حجاب میں میں 70,000 سال بعد دیکھتا ہوں اور اس ستارے کو میں 72,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں. میرے کریم نبی نے فرمایا یا جبرائیل وعزت ربی انا ذالک الکوكب، جبرائیل میں نے رب ذوالجلال دی قسم ہے او ستارہ میں محمد ہاں. توجہ ہے؟ میں کہ تو نوری نوری، میں کہ نوری بھی ہیں، جبرائیل نوریاں دا امام بھی ہے، پر اسی نام سے جنہ جانا جائے محفل رسی اسی نام ساکی جی تو سبھی پڑھو اسی نام سے اسی نام سے اسی نام سے اسی نام سے اسی. میرا پتر تو کیوں انقلابہ مارا گیا؟ ذرا کھل کے با محفل کسی نام انشاءاللہ جگہ کھلی ہوتی اسی نام اسی نام. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا مبشرا ونذيرا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سراجا منيرا داعيا إلى الله. داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. داعيا إلى الله
اور میں سونے تو بڑی صفتاں دیتی اخیری کے اور میں محبوب نو سراج بنا کے کوئی ٹائم کی ہویا شروع کیڑے ویلے کیتا 11 بجے تو 1:15 ہو گیا اسی نام داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سراجا سراجا منيرا سبحان توجہ کرنا میں نے اپنے محبوب کو سراج بنایا اور میں نے اپنے محبوب کو نور بنایا سراج کدھر ویڈیو مکت نہیں گئی نہیں چانجے میں تو کھڑکتا پیا مکی تو نہیں نا جنریٹر بند کرنا میں سمجھ نہیں ہے کون کر رہا ہے نہیں بجلی ہے تو جنریٹر کو بند کر دیں بجلی بھی چلا لیں کیونکہ جنریٹر چل رہا نہ چلے چل سی اسی نام جو کرنا ہوں میرے سنگی وکھیاں ہاتھ رکھے اسی نام سے ادھر تک ہاتھ آ گئے اس تو پھر انج ہی ہوتا ساڑی بس آئی میں کہ تاری پئی بس ہوئے ساڑی بس نہیں ہوتی کیونکہ اسی نام سے میں نے اپنے محبوب کو سراج بنایا اور میں نے اپنے محبوب کو منیر بنایا سراج سورج کو کہتے ہیں عربی میں دوستو توجہ کرنا سراج کہتے ہیں سورج کو سراج سورج کو کہتے ہیں لیکن قرآن نے مصطفیٰ کریم کو سراج کیوں کیا مناسبت کیا ہے بہت ساری چیزیں علماء نے ڈسکس کی ہیں میں صرف 2 چیزیں بیان کروں گا 2 چیزیں تو بیان مکنا نہیں ہے کہتے منیرہ پہ کرو ذرا او منیرہ بھی پورا ہو بن جائے محفل چلنی ہے اسی نام توجہ کرنا ذرا سبحان اللہ سامع زیت شام سراج سورج کو کہتے ہیں سراج ادھر مصطفیٰ کریم کو رب نے فرمایا سراج میرا اللہ مناسبت کیا ہے فرمایا پہلی مناسبت یہ ہے توجہ بھائی توجہ پہلی مناسبت یہ ہے فرمایا جو سورج ہے نا سورج دنیا میں آپ دیکھیں توجہ کرنا سامع نذیر وہ بیٹھ گیا اسی نام سے سامع نذیر سراج مناسبت کیا ہے کیا مناسبت ہے مناسبت یہ ہے
کہ دیکھیں یہ کتنے ستارے نظر آتے ہیں، بھائی میری طرف دیکھیں، ستارے کتنے نظر آتے ہیں؟ بے شمار، بیچ میں چاند بھی ہوتا ہے، یہ ٹیوب لائٹس، کروڑوں اربوں بلب، بے ہنگم قسم کی روشنیاں، یہ ساری روشنی بھی اکٹھی ہو کے کیا رات کو ختم کر سکتی ہے؟ لیکن ایک سورج جب صبح آتا ہے، ایک سورج جب صبح طلوع ہوتا ہے، بے نوروں کو، توجہ بھائی، نورانیوں کو، یہ چمکتے بھی رہیں پر اس کی روشنی غالب، اور بے نوروں کو چمکا دے۔ میرے مصطفیٰ سورج وہی سورج کہ سارے نبی ہدایت کے ستارے، ہدایت کے بلب، ہدایت کی ٹیوب لائٹ، رب کا پیغام پہنچاتے رہے، ظلمت شرک کو ختم کرتے رہے۔ ہر نبی نے رب کی عطا سے اپنی پوری قوت سے شرک کا مقابلہ کیا اور حق ادا کیا، لیکن شرک پلٹ کے آتا رہا۔ جب میرے نبی کا آفتاب رسالت چمکا، سارے نورانیوں کو اپنے دامن میں لے لیا اور قیامت تک کے لیے بے نوروں کو چمکا دیا۔ سارے نبیوں کی نبوت منسوخ، قیامت تک آفتاب رسالت ذو فشاں رہے گا میرے مصطفیٰ کا۔ ایشوری تو میرے اعلیٰ حضرت فرمایا، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی مشعلیں، بجھ گئی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، نور بولے کہ آیا ہمارا نبی، نور بولے کہ آیا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا۔ کیا خبر کتنے تارے چھپ گئے، کیا کتنے تارے کھلے، کیا خبر کتنے کھلے چھپ گئے، کتنے تارے گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب نبی سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، کرنو بدلی رسولوں کی کرنو بدلی، کہتے ہیں 100 سال کو نبی آئے گئے، کرنو بدلی کی ہوتی رہی، کرنو بدلی رہی ہوتی رہی، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، کرنو بدلی کی ہوتی رہی، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی سے نکلا ہمارا نبی، دن میں چراغنی، شب میں تمہیں سے چند دن،
دن میں تمہیں سے روشنی، شب میں تمہیں سے چاند، دن میں تمہیں سے روشنی، شب میں تمہیں سے چاندنی، سچ ہے کہ روح یار شمس بھی ہے کمر، سورج ہے میرا مصطفیٰ ہمیشہ اس لیے سرا، اور دوسرا سورج عطا میں فرق ہے، سورج کی نوعیت عطا میں فرق ہے۔ مولویوں ہن پیٹے رہو، ہن گوڈے نہ چاؤ، توجہ کرو، آج گوڈے ٹیکو، آیا آیا توجہ توجہ توجہ، گوڈے ٹیکو، اجے تک تو 1.5-2 گھنٹے تقریر ہے۔ میرا بھائی عمر حیات بھی آخدہ سی آج صحیح قابو آیا، میں نے قابو نہیں آؤ آئیو اسی نام توجہ کرنا سامنے نزیت شام، بابے اور کدی باہر بہنے کدی اندر آنے، ذرا توجہ کرو سامنے۔ دوسرا سورج کی نوعیت عطا میں فرق ہے، ایک ہی سورج ہے نا بھائی، ایک ہی سورج ہے نا، لیکن نوعیت عطا میں فرق، یہی سورج ہے گرمیوں میں اس کی دھوپ برداشت نہیں ہوتی، یہی سورج ہے سردیوں میں اس کی دھوپ کو ترستے ہیں۔ دو کیفیتیں، اس کی نوعیت عطا میں شان جلال بھی ہے، شان جمال بھی ہے۔ مصطفیٰ کریم کو سورج میرے محبوب کی ذات میں بھی شان جمال بھی ہے، شان جلال بھی ہے۔ شان جمال دیکھنا ہو تو صرف ربیہ نے وضو کروایا جنت دے دی، اور شان جلال دیکھو تو جمیل کی زکات رد کی، حرام کی موت مر گئے۔ شیخ دائیں کی بجائے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے، مصطفیٰ کریم فرمایا دائیں ہاتھ سے کیوں نہیں کھاتا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق کیا، کہا دائیں ہاتھ منہ تک جاتا نہیں، حضور فرمایا اگا تواندہ ہی پر مردہ مر گیا پر اے ہاتھ منہ تک نہیں گیا، یہ شان جلال ہے۔ اب آئیے منیرہ، میرے ساکی صاحب خوش ہیں، تقریر مکن لگی اڈی سوکھی نہیں مکن، توجہ کرنا۔ منیرہ، منیرہ باب فعال ہے، اور باب فعال لازم بھی ہوتا ہے متعدی بھی ہوتا ہے، اس میں 2 معنی پائے جاتے ہیں۔ معنی سن کے سننی تیری 3 گھنٹے کی تھکاوٹ اتر جائے گی۔ منیرہ کے 2 معنی، منیرہ کے 2 معنی ہیں، منیرہ کے 2 معنی ہیں، باب فعال ہے، لازم بھی ہے متعدی بھی ہے۔ میرے نبی تو خود بھی روشن ہے، تیرے سایہ شفقت میں آگے ہے وہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ تو خود بھی روشن ہے، جو تیرے قریب ہو گیا وہ بھی روشن ہو گیا، جو تیرے قریب ہو گیا وہ بھی۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب بولو، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ جس نے حضور کی بارگاہ چو خیرات لینی ہے بولے چمک تجھ سے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ آج جنابی والا ذرا توجہ کرنا، خود بھی روشن نے تے جڑا نیڑے لگ گیا وہ بھی روشن ہو گیا۔ خود کس طرح کے روشن ہیں؟
خود میرے نبی کیسے نور ہیں، پڑھ جناب والا دارمی شریف، پڑھ جامع الصغیر امام جلال الدین سیوطی کی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کے غلاموں، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اذ تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، فرمایا کریم رؤوف الرحیم نبی کے یہ سامنے والے جو دو دانت ہیں، ان دانتوں میں چھوٹا سا سوراخ تھا، جب میرے نبی کلام کرتے اس سوراخ سے نور چمکتا تھا۔ ایک میرے کو لاوڑیا ماچس کٹی نا لائی تیلی اکھے ویکھو جی یہ نور ہے، ایک ہی ہوئے اکھے جی ہاتھ نیڑے کرو تو سڑدا، میں کہ بالکل سڑدا، اکھے جی حضور نور ہو منا تو جڑا نیڑے لگیا اور سڑ ونیا، میں آکے تیری قسمت سڑے، اوے نار مصطفیٰ نور۔ نار کا کام جلانا ہوتا ہے، نور کا کام جلانا ہوتا ہے۔ توجہ کرنا، کہا جی نور کی تعریف کیا ہے؟ کل کہیں گے، کل کہیں گے، کل کہیں گے، کل بولیں گے، کیا بولیں گے؟ ہم نور مانتے ہیں، نہ توجہ کرو، نور مانتے ہیں، پر حضور کا چلنا نور، حضور کا کھانا نور، حضور کا پینا نور، حضور کا دیکھنا نور، حضور کا سننا نور، ہم مانتے ہیں حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نور، پر نور ہدایت مانتے ہیں، نور حصی نہیں مانتے، حقیقی نور نہیں مانتے۔ میں کہ اس تکلم رؤیا کن نور یخرجو یخرجو یخرجو، جلے سونا مسکراندا، جڑا سونا کلام کردا تے اے اگ نور دی لاٹ نکل دی ہے۔ امام عبدالرؤوف مناوی فرماتے ہیں، وقت کا عظیم محدث کہتا ہے کہ حضور کے نور کو ڈیفائن کرو، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ فرمایا حضور کے نور کو یوں ڈیفائن کرو، نبی کا نور صفت بھی نور ہے، حقیقت بھی نور ہے۔ حضور کے نور کو بئی صورت ڈیفائن کرو کہ میرے نبی کا نور ایسا نور ہے جب چمکتا ہے تو نظر آتا ہے مبصر، اسی نور، ایسا نور جو چمکتے ہوئے محسوس ہوتا ہے، دکھائی دیتا ہے، آنکھ دیکھتی ہے کہ نور مصطفیٰ چمک رہا ہے۔ کل پوچھے نور دی تعریف کے، نور دی تعریف کے، میں کہ پتر لتا نور دی تعریف کے توجہ کرنا، نور کی تعریف کیا ہے؟ نور کو ڈیفائن کرو، انہوں آکھو مصطفیٰ کریم دا نور، یہ آنکھ ویکھ دیا بھی چمکدا پیا۔ توجہ ہے؟ یہ ہے حضور کے نور، اور صحابہ فرماتے اس تکلم رؤیا کا نور یخرج، نکلتا ہے، یخرج من بین ثنایاہ، نکلتا ہے ان دو دانتوں کے بیچ سے، نکلتے دکھائی دیتا ہے۔ میں نے کہا سنن ابن ماجہ صفحہ 119 پڑھ، جامع ترمذی کے اندر بھی موجود، لما کان اليوم الذی داخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اضاء منها كل شيء، جدوں حضور مدینہ پاک داخل ہوئے تے حضور دے داخل ہون نال پورا مدینہ روشن ہو گیا۔ کوئی یہ نہ سوچے مولوی جی تو خطیب تے فجر دی نماز پڑھ دے کون ہو، ایسا پڑھنی ہے۔ میں 9 سال ہو گئے، میں راتی کدی نہ سوتا، میں فجر دی نماز پڑھ کے سونا، اسی واسطے بھائی نماز رہ نہ من جی کدھر چیک کرنا ہو تو راتی 3 بجے فون مار کے مار فون کر کے ویکھو 4 بجے اٹینڈ کرے۔ میں اسی وجہ سے رات کو نہیں سوتا، 9 سال ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے نماز نہیں بندہ پڑھ سکتا، اس لیے واپس جاتا ہوں اور جو ٹائم بچتا ہے 2 گھنٹے 3 گھنٹے مطالعہ کرتا ہوں۔ وہ چیز نظر آندی پئی ہے، کوئی نہیں آندی پئی۔
توجہ کرو، اس لیے یہ کسی کو فکر نہ ہو کہ اصل تو سویرے نماز پڑھنی ہے تو پڑھاونی ہے. میں کہ چل اس گل تے معاہدہ کر کے سویرے فجر دی نماز انشاءاللہ میرے رب نو منظور ہویا میں اپنی مسجد خود پڑھایا سا، میرے پیچھے آ کے پڑھ لا، کیونکہ میں فجر دی نماز پڑھا کے سونا، پڑھ کے بھی سونا، پڑھا کے بھی سونا. توجہ کرنا سبحان اللہ. سامعین عزیز شام، میں کیا عرض کر رہا تھا، مصطفیٰ کریم کی ذات نور، ایسا نور جو چمکتے دکھائی دیتا ہے، جو چمکتے یعنی کبھی یقین نہیں ہے. خصائص الکبریٰ پڑھ امام جلال الدین سیوطی کی، وہ عظیم ہستی کے دیوبندیوں کے امام، دیوبندیوں کے شیخ الحدیث انور شاہ کشمیری فیض الباری شرح بخاری پہلی جلد صفحہ 102. کہا امام جلال الدین سیوطی وہ حضوری والی ہستی ہیں جن کو جاگتی ہوئی بیداری کے عالم میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 سے زیادہ مرتبہ زیارت نصیب ہوئی ہے. انہوں نے 20 مرتبہ لکھا، صحیح روایت 70 کی ہے. امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، اذ یتلالوا فی الجدر یتلالوا فی الجدر اذا ضحك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتلالوا فی الجدر. توجہ، اذا ضحك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتلالوا فی الجدر. فرمایا جب سونا مسکراندا نا تو حضور کی مسکراہٹ سے وہ نور چمکتا ہے کہ در و دیوار بھی روشن ہو جاتے ہیں. میں نے کہا اما اما کی رٹ لگاتا ہے، اما عائشہ اما عائشہ اما عائشہ کا عقیدہ بھی مان. پڑھ مشکات شریف، پڑھ خصائص الکبریٰ. اما عائشہ بن رہی ہیں، رات کا ٹائم ہے، بن رہی ہیں، ہاتھ سے سوئی گر گئی، دیے کو اٹھایا بجھ گیا، سوئی نہیں مل رہی، حضور باہر ہیں، میرے سونے نبی تشریف لے آئے، کیوں کمرے میں داخل ہونے لگے. اما عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ ٹھہر جائیے، سوئی پڑی ہے زمین پہ، کہیں چپ نہ جائے. یہ بات سن کے میرے نبی مسکرائے. سن حدیث مشکات، میرے نبی جو ہی مسکرائے نا، اما عائشہ فرماتی ہیں فَتَبَيَّنَتِ الْعِبْرَةُ بِشُعَاعِ نُورِ وَجْهِهِ. حضور کے چہرے سے نور کی اصلی لاج نکلی، پورا کمرہ روشن. پڑھ بیان المیلاد النبوی شریف محدث ابن جوزی کی. جب حضرت آمنہ جب مئی حلیمہ لے کے گئی میرے مصطفیٰ کو اپنے گھر، دیا نہیں جلایا، ساری رات کمرہ روشن. سویرے محلے دی عورتیں آ گئیاں کہ حلیمہ ساری رات دیا جلاتی ہے. کہا لا واللہ لو کے نارن ولکنہ نور محمد. فرمایا خدا کی قسم ہے میں نے آگ روشن نہیں کی، میں نے دیا نہیں جلایا، یہ کملی والا میرے گھر آیا، ساری رات ان کے نور سے کمرہ روشن رہا. اللہ منیرہ کا پہلا معنی اور منیرہ کا دوسرا معنی. منیرہ کا دوسرا معنی میں نے پتا تو ایک دوسرے تسلی دینے پہ ساکی صاحب خیر ہے صبر کر تو سونوں آدھے امال یار خیر تھوڑا ہن آ جگے تو ایک دوسرے تسلیاں دیو. محفل چلنی سینہ بزم کون یہ کیڑا شعر ہے؟ یہ پہلا شعر کیڑا نہیں بزم کون کو اسی نام سے سجایا گیا. یہ کیڑا او ہائے ہائے سبحان، بڑی زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سب سے پہلے مشیت کے انوار تھے، سب سے میری غلطی کوئی نہیں. دیکھو پورے 3 گھنٹے پچھل ہوں پھر 3 گھنٹے میں دیکھو لنگر بھی مل سی،
روٹی بھی ملسی، میرا قصور نہیں، انہوں کو پوچھے میں پیچھے لا گئے. سب سے پہلے مشیت، بولو سب سے پہلے مشیت، بولو سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے نقش روئے محمد سجایا گیا، نقش پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی، بزم کون و مکان سجایا گیا، بزم توجہ کرو منیرہ. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار، بھائی سب سے پہلے میں کہ تو بعد جو سب سے پہلے تو سارے بعد تو سب سے پہلے مشیت، میں آکے مولوی تو بھی بعد سب سے پہلے انوار سے، بزم کون مکان کو سجایا گیا، بزم کون نہیں، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد سجایا گیا، نقش روئے محمد، بولو نقش روئے محمد، نقش روئے محمد سجایا گیا، نقش روئے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. پھر نقش روئے محمد، نقش روئے محمد، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی، 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 پھر اسی روشنی، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی، بزم کون و مکان کو سجایا گیا. منیرہ داعیاً الی اللہ، وسراجا منیرا. منیرا کا دوسرا معنی سونے آپ بھی تو نور علا نور ہے، جڑا نیڑا لگ گیا وہ بھی منور ہو. پڑھ کتاب شفا شریف، کتاب الاستیاء فی معرفت الرسال، طفیل بن عمر الدوسی کافر ہے، قبیلے کے سردار ہے، رستے میں چرو زبان بیٹھے، کہا خبردار آپ باہر سے آ رہے ہیں، آپ کو بتا دیں محمد نامی ایک بندہ ہے، بس جس کو دیکھتے اپنا کر لیتا ہے، جس کو جو سنتا ہے اسی کو ہو جاتا ہے، اس لیے خیال کرنا ان کا کلام نہیں سننا.
وقت کا شاہ سوار ہے، فصاحت و بلاغت کا شاہ سوار ہے، فی البدی گھنٹے بولنے والا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں نہیں سنوں گا ان کا کلام۔ روئی ٹھوس لے اپنے کانوں میں، کلام رسول نہیں سننا، کلام محمد علیہ السلام نہیں سننا۔ آیا جاہلانہ دور کے، وہ اپنا کعبے کا طواف شروع کیا جو جاہل کرتے تھے، شروع کیا۔ میرے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، پاس سے گزرا، کان میں آواز پڑی، عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى پاسی گزرا، آواز پڑی، عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى روئی نکالی، بیٹھ گیا، آکھن لگ پیا جھوٹے کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ طواف مک گیا، پیچھے بیٹھ گیا۔ جو ہی میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے نماز ختم کی، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا چمک تجھ سے پاتے ہیں، میرا دل بھی چمکا دے چمچمانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمچمانے والے، میرا دل چمکا دے چمچمانے والے، میرا دل بھی چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ میرے محبوب نے ایسا چمکایا تو فیل بن عمر الدوسی جب واپس جانے لگے، یا رسول اللہ میں قوم کا سردار ہوں، جب واپس جاؤں گا آپ کی اس مذہب کی وہاں تبلیغ کروں گا، وہ کہیں کہ کوئی نشانی دے اس مذہب کی سچائی کی۔ میرے محبوب کیا نشانی پیش کروں گا؟ حضور نے ہاتھ دعا کی، میرے اللہ اس کو نور عطا فرما۔ میرے نبی نے دم کیا، سبحان اللہ، کہا جا۔ تو فیل بن عمر دوسی چلے، قافلہ ساتھ ہے، شام پڑ گئی، پہاڑوں کا سفر ہے، جو ہی پہاڑ میں پہنچے روشنی کا انتظام نہیں، حضور کو یاد کیا، ماتھے سے ایسا نور چمکا پہاڑ بھی روشن ہو گئے۔ پھر عرض کیا میرے اللہ تیرے نبی کے در کی خیرات ہے، لوگ جاہل ہیں، جب ماتھے سے یہ روشنی دیکھیں گے وہ کہ یہ گمان نہ کر بیٹھے کہ یہ بدنما ہو کے آیا۔ میرے اللہ اس نور کو میرا یہ جو کوڑا ہے اس میں ڈال دے۔ فوراً وہی نور کوڑے میں آ گیا، جس حضور دے گھروں نور لبیا وہ عرض نہ کرے تو پوریاں بھی ہونیاں۔ امام سبکی قصیدہ تائیہ میں فرماتے ہیں وفی جبہت التوسی ثم بصوتہ۔ ہن تے مولویاں بھی واسیاں لین لگ پین وفی جبہت التوسی، وفی جبہت التوسی ثم بصوتہ، وفی جبہت التوسی ثم بصوتہ، جعلت ضیاء مثل الشمس منیرۃ۔ امام سبکی فرماتے قصیدہ طیب میں سنیا او جڑی پیشانی چمکی آئی نا تو فیل بن عمر دوسی دی، سنیا تو ہی تے نور عطا فرمایا ہی نا،
جعلت ضیاء مثل شمس منیرۃ سونیا او جے مثل شمس تے منیر دے چمکی آئی نا او تو ہی تے چمکایا ہی ہور کی چمکایا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے جنابی والا ذرا توجہ کرنا حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستدرک الصحیحین پڑھن لگا کریم رؤوف الرحیم نبی کی بارگاہ وچ بیٹھے نے رات ڈھل گئی جدوں واپس جان لگی تے عرض کیتی سونیا روشنی دا انتظام کوئی نہیں میرے کریم رؤوف الرحیم نبی سوٹی دتی فرمایا قتادہ گھبراون دی لوڑ کوئی نہیں جدوں اے روشن اے لاٹھی اندھیرے چ لے کے جاسیں 10 گز اگے روشنی کرے گی 10 گز پیچھے روشنی پھر کیوں نہ کہ چمک تجھ سے ختم کر دینا ہوں تو دعا شروع ہوئی ہے یار اوے دعا سمجھ کے پڑھو چمک تجھ سے دعا مخل عبادت دعا عبادت دا مقصد ہن آخری دعا کریے چمک تجھ سے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکان چمک تجھ سے جناب والا توجہ کرنا مستدرک الصحیحین پڑھ اشرف علی تھانوی دی جمال الاولیاء پڑھ دیوبند کا امام اشرف علی تھانوی جمال الاولیاء میں بھی حدیث نقل کرتا ہے حضرت ابو عباس بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریم رؤوف الرحیم نبی کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں رات ڈھل گئی جانے لگے میرے نبی نے پوچھا کوئی روشنی کا انتظام ہے کہ نہیں یا رسول اللہ روشنی کا انتظام کوئی نہیں پر میں اے لے سوٹی جدوں اندھیرے جاویں گا خود بخود روشن ہو جاوے گی تو پھر کیوں نہ کھا چمک تجھ سے والے چمک تجھ سے پاتے جنابی والا توجہ کرنا مستدرک الصحیحین پڑھنے لگا ہوں امام بہقی کی دلائل النبوہ پڑھنے لگا ہوں اور امام بہقی دلائل النبوہ میں لکھتے ہیں ھذا حدیث صحیح اشرف علی تھانوی جمال الاولیاء کی حدیث نقل کر کے آدھا ھذا حدیث صحیح راوی کون نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس فرماتے ہیں رات ڈل گئی عبادہ بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے رہے رات ڈل گئی عرض کیا میرے کریم رؤوف الرحیم نبی واپس جانا ہے کوئی نور کا انتظام نہیں ہے کوئی روشنی کا اہتمام نہیں ہے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلامو یہ لاٹھی لے لو جب اندھیرے میں جاؤ گے خود بخود روشن ہو جائے گی جب اندھیرے میں گئے لاٹھی روشن ہو گئی اب چلتے رہے اسید بن حضیر اور عبادہ بن بشیر ایک جنابے والا پوائنٹ آیا ٹرننگ پوائنٹ آیا ذرا توجہ کرنا ایک نے دائیں جانا ہے دوسرے نے بائیں جانا ہے حضرت اسید بن حضیر کہتے ہیں اے عبادہ بن بشیر تیرے پاس تو یہ روشن لاٹھی ہے تو اس روشنی میں چلا جائے گا میں کیا کروں گا عبادہ بن بشیر کہتے ہیں اسید گھبرا نہیں یہ در رسالت کی خیرات ہے یہ در رسالت کی خیرات ہے ختم ہونے والی نہیں یہیں سے کوئی اور لاٹھی اٹھا جنابی والا گلی سے ایک لاٹھی اٹھائی رستے راہ چلتے ایک لاٹھی اٹھائی اس لاٹھی کو لاٹھی سے مس کیا وہ بھی روشن ہو گئی پھر ہم کیوں نہ کہیں چمک تجھ سے والے چمک تجھ سے پاتے جناب والا قتادہ بن ملحان پر امام جلال الدین سیوطی کو خصائص الکبریٰ قتادہ بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا چہرہ اتنا روشن تھا آپ کے چہرے میں کوئی اپنا چہرہ دیکھتا تو صاف دکھائی دیتا جس کو آئینہ نہ ملتا وہ آپ کو سامنے رکھتا آپ کے چہرے کو دیکھتا تو اپنی مانگ نکال لیتا اے قتادہ بن ملحان اتنی صفائی ستھرائی کدھر سے آئی ہے فرمایا ایک دن میرے نبی نے میرے چہرے پہ ہاتھ پھیرا پھر ہم کیوں نہ کہیں چمک تجھ سے بولو بول سنی بول چمک تجھ سے آنے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا
جناب والا ذرا توجہ کرنا، پر اشرف علی تھانوی جمال الاولیاء حضرت حمزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا باب جو جمال الاولیاء کے اندر اشرف علی تھانوی نے نقل کیا، اس میں دیوبند کا امام اشرف علی تھانوی لکھتا ہے کہ حضرت حمزہ اسلمی ایک قافلے کے ساتھ جا رہے، راستے میں جناب والا رات پڑ گئی، اندھیرے کی وجہ سے اونٹ منتشر ہو گئے، دائیں بائیں پھیل گئے۔ حمزہ اسلمی کہتے میں بڑا پریشان ہوا، یہ اونٹ کیسے اکٹھے ہوں گی؟ پر میں ایک دفعہ میں نے یہ ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا تھا، میں نے اس ہاتھ کو اٹھایا، یہ ہاتھ اتنا روشن ہو گیا، سارا جنگل روشن ہو گیا، اور اس نور کی جرمٹ میں سارے اونٹ اکٹھے ہو گئے۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں چمک تجھ سے والے، چمک تجھ سے پاتے۔ جناب والا پڑھا اشرف علی تھانوی کی جمال الاولیاء۔ اشرف علی تھانوی نے جمال الاولیاء کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، وہ کون سا بادشاہ تھا جی؟ جس نے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط کو آنکھوں سے لگایا تھا؟ نہیں، نجاشی۔ سامعین عزیز سے ہم توجہ کرنا، نجاشی حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، لکھنے والا کون ہے؟ اشرف علی تھانوی کا اما عائشہ فرماتی ہیں، تب عمیری کی جب قبر کو دیکھتے اس کی قبر سے نور کی لاٹیں نکلتی تھی۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں چمک تجھ سے جڑا میرے نبی دے لکھے ہوئے نو چم گنے اودیاں قبراں بھی روشن ہو گئیاں، چمک تجھ۔ جناب والا اشرف علی تھانوی جمال الاولیاء میں حضرت ابو بکر بن سعدون التمیمی کے فضائل کا جو باب قائم کرتا ہے، اس میں لکھتا ہے کہ ابو بکر بن سعدون التمیمی وہ کمال کی بزرگ تھی، چاش کی 12 رکعتیں پڑھ کے سو گئے، خواب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، پوچھا ہے میں نے کریم رؤوف الرحیم نبی، امام مالک کی رائے یہ ہے کہ چاش کی 12 رکعتیں ہیں، اور ابو اللہ سمرقندی کی رائے یہ ہے کہ چاش کی 8 رکعتیں ہیں۔ اے میرے کریم رؤوف الرحیم نبی، قول کس کا صحیح ہے؟ میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے یہاں ہاتھ رکھا، فرمایا حضرت مالک کی رائے صحیح ہے، چاش کی 12 رکعتیں ہیں۔ حضرت ابو بکر بن سعدون التمیمی کہتے ہیں، فرمایا میں جاگ گیا، جب بھی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، جس تھان سے میرے نبی ہاتھ رکھیا وہ تھان وہ جگہ اتنی روشن ہو جاتی تھی کہ پوری مسجد روشن ہو جاتی تھی۔ پھر کیوں نہ کہ چمک تجھ سے والے، چمک تجھ سے۔ جناب والا پڑھ اشرف علی تھانوی جمال الاولیاء صفحہ 99۔ اج سوچی پہ گئی قوم تقریر کیوں نہیں پہ مکدی؟ توجہ کرنا سامعین عزیز شام، اشرف علی تھانوی جمال الاولیاء دے وچ لکھدا وے کہ لکھدا وے، ہائے ہائے کہ لکھدا وے، آخدا جناب والا حضرت محی الدین ابن عربی فرماندے نے، حضرت ابو عبداللہ محمد بن اشرف الترمذی رحمت اللہ علیہ وہ کمال کے صاحب کرامت بزرگ تھی، ان کو ایک بندہ ملنے کے لیے گیا، پوچھا علاقے سے میں ملنا چاہتا ہوں ان بزرگوں کو، کہا وہ سامنے چلا جا، پہاڑ کی چوٹی پہ وہ محو عبادت ہے۔ جب وہ وہاں پہنچا، جو قریب جاتا ہے نور چمکتا ہے، ایک نور کا حالہ ہے، ایک نور کا مینار ہے جس سے روشنی پھوٹ رہی ہے۔ جب وہ وہاں پہنچتا ہے کیا دیکھتا ہے؟ یہ نور کا مینار کوئی اور نہیں، حضرت ابو عبداللہ محمد بن اشرف الترمذی کا جسم سے نور پھوٹ رہا ہے۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں چمک تجھ سے۔ جناب والا پڑھ اشرف علی تھانوی کو، پر جناب والا جمال الاولیاء کو، جو حضرت
حضرت عمر، حضرت محمد بن عمر ابو بکر بن قوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا باب جمال الاولیاء کے اندر اشرف علی تھانوی نے نقل کیا. اس نے لکھا ہے کہ یہ وہ کمال کے بزرگ تھے. عصر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے. کسی نے پوچھا حضور مرد متمکن کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا مرد متمکن کی نشانی ہے کہ یہ مسجد میں جو ستون ہے اس کو انگلی کرے تو ستون بھی روشن ہو جاتا ہے. جو ہی یہ انگلی ستون کی طرف کی تو ستون سے اتنا نور پھوٹا کہ پوری مسجد بھی روشن ہو گئی. چمک تجھ والے چمک تجھ سے پاتے. آج جنابی والا پڑا اشرف علی تھانوی جمال الاولیاء. تو آڈے گھر دیا سچائیاں تھی اساں کھول دے پئے ہیں. کیڈا کوڑا جڑا اپنے گھر دی گل. حضرت محمد ابن عمر الواسطی شافعی المسل بزرگ ان کے متعلق خود اشرف علی تھانوی جمال الاولیاء میں لکھتا ہے کہ رات کو سوتے ہوئے کندیلیں بجھا دیتے، صبح تہجد کے لیے اٹھتے تو یوں انگلی کا اشارہ کرتے، بجھی کندیلیں روشن ہو جایا کرتی تھی. چلو یار تقریر مکائی دیوی. سورۃ الحدید قرآن پڑھنے لگا ہوں. ٹھنڈ پہ گئی، ٹھنڈ پہ گئی. جو تو انشاءاللہ مرتے سنی ہوگی. توجہ کرنا. انشاءاللہ میں نو رب تعالیٰ دی رحمت تے بڑا یقین ہے. انشاءاللہ اس محفل جڑے بیٹھے انہاں چوں تے کوئی وابی نہیں ہوتا. اے گل پکی. حضور دے نور دا صدقہ اج اندر بھی روشن ہو گیا، باہر بھی روشن. نور روشن ہویا کہ نہیں ہویا؟ سمجھے بھائی؟ ہائے سبحان. سورۃ الحدید، سورۃ الحدید آیت نمبر 12 اور 13 میں ملا کے پڑھوں. جڑا اتھے حضور دے نور مندا قیامت اللہ دی شان کے. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم. مزے لو بچوں، مزے لو، مزے لو. آج مزے لو، مزے آسن. اسی نام سے توجہ کرو بھائی. یار میں ایک منٹ میں آج دوبارہ پڑھنے لگا. مجھے وہ 3 گھنٹے والے پہلے والی سبحان اللہ چاہیے. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم. سبحان محبوبہ، او میرے سونے محبوبہ، میرے پاک نبی قیامت تک جاڑے نا اے جڑے تیرے نور منن والے نا. یوم تری المؤمنین والمؤمنات، آپ دیکھیں گے مؤمنین و مؤمنات کو قیامت کے دن
یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، ان کے آگے بھی نور ہوگا، ان کے دائیں بھی نور ہوگا۔ شمال ہم دی گل نہیں کی تھی، کھبے پاس گل نہیں کی، کھبے نور نہیں منکر ہے، گل نہیں سمجھ کوئی میں بڑی بڑی گل کر چھوڑیے، سنیے یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم، وہ شمال ہم دی گل کی تھی بھئی جی میں سجے نور سی میں کھبے نور سی، کھبا نہ نور کل مند آئی تے نہ کل ملنا نہ کل مند آئی تے نہ کل ملنا، جڑا اتھے من سی اس نو مل سی، وہ دے اگے بھی نور تے سجے بھی، کھبے دی گل نہیں کی، قاری طارق اقبال چشتی صاحب کھبے دی گل نہیں کی، کھبے دی گل جڑے اتھے منے نا، توجہ توجہ نہیں میں کو اور اشارہ کر رہا ہوں تو سمجھے کوئی نہیں۔ تسامی نظیر یہ سورۃ الحدید ہے، آیت نمبر 12 اور میں میرے محبوب مومنین و مومنات جو یہاں نور مانتے ہیں نا، وہ یہاں نور مانتے ہیں، یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے لیکن مفہوم انج ہی ہے، جو مومنین و مومنات ہیں، کیونکہ مومن مومنات نور کا منکر ہو نہیں سکتا، اور میں ان کے آگے بھی نور ہوگا، ان کے دائیں بھی نور، اور منافق پڑھا آیت نمبر 13 یہی سورۃ الحدید، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا۔ سونے محبوبہ منافق نو تو ویکھیں جلے تیرے یہ نورانی چمک رہے سن غلام تے منافق ود ود کے کھسے اے تھوڑا سانو بھی ویکھن دیو، اے سورۃ الحدید ہے مولوی جی، انج تو پھٹدا تے پیا پھٹ تے ویسے سیال بھی اج انج لایا نہ پھٹ، انج لایا نہ پھٹ، توجہ یار توجہ توجہ بسو، ہائے محبوب منافق نو ویکھیں جلے ایمان والے چمکدا ویکھن تے نیڑے نقتبس من نورکم، اے تھوڑا سانو بھی حصہ دیو، جلے نیڑے ہو سن نا ساڈے او یار تھوڑا سانے بھی نور، اللہ فرماتا ہے مومن کہیں گے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، منکرہ اتھے مندہ نہ ہے، اتنے نیڑے ہونا پراٹ پرامر جتھو لگ رہا ہے پرامر، گل سمجھ کوئی نہیں ہے، نیڑے لگے نا پرا گند پاسے تے گند، توجہ کرو ذرا، ہائے ہائے یار یہ قرآن کی آیت سن کے بھی آنکھیں نہ کھلیں، مومن یہاں بھی وہاں بھی روشن، منافق وہاں بھی یہاں بھی معروم وہاں بھی رب ذوالجلال کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور و انوار کے ساتھ ہمارے ایمان میں، مال میں، جان میں، اولاد میں، عزت میں، رزق میں خیر برکت فرمائے۔ باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔